ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل زاویہ میں آپ کا میزبان غالب سلطان۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ کھڑاک کے اوپر کھڑاک کرتے چلے جا رہے ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کوئی سر نہیں جھکائیں گے، کوئی اس نظام کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا، تمام تر فیصلے جو ہیں وہ میرٹ کے اوپر ہوں گے، ہر ایک شخص کو جو ہے وہ اس عدالت سے انصاف ملے گا۔ اور یہ جو سٹیٹس کو ہے، یہ جو نظام ہے، یہ جو چند خاندان ہیں انہوں نے اس ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اب ان کے خلاف جو ہے وہ ہم نے برسر پیکار آنا ہے۔ اب ان کی منجی جو ہے وہ ہم نے ٹھوکنی ہے اور ان کے ہر ایک منصوبے کو، ان کے ہر ایک پلان کو جو ہے اس کو ہم نے چاروں شانے چت کرنا ہے اور اس پلان کی جو ہے نا اس کو ایک بتی بنا کے اس کو ہوا میں اڑانا ہے۔ اب ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں انہوں نے ایک اور بڑا زبردست قسم کا فیصلہ دیا ہے اور عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھنے کا جو ان کے پاس ترپ کا پتہ تھا جسے یہ بار بار استعمال کر رہے تھے، اب اس کے خلاف ناظرین ان ججز نے ایک بہت بڑا سٹینس لیا ہے۔ اہم خبر سامنے آئی ہے، عمران خان اور بشرا بی بی کی نئے توشہ خانہ کیس میں نیب طلبی کے نوٹسز کے خلاف درخواستیں جو کہ 17 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی تھی، اب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر کے آرڈر کے بعد 15 اگست یعنی پرسوں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ ایک طرف عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کے ایک نئے کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، نیب ادھر اپنی انکوائری مکمل کر رہی ہے اور ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کیس کو جلد از جلد سماعت کے لیے مقرر نہیں کرنا ہے تاکہ عمران خان کو جیل کے اندر رکھنے کا جو ٹائم سپین ہے اس کو بڑھایا جا سکے۔ اور اس میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ مزید 3 ماہ کی جو ہے وہ ڈیٹ ڈل جائے اور یہ معاملہ جو ہے وہ اکتوبر کے اینڈ کے اوپر چلا جائے۔ اب اس کے اوپر ناظرین ججز نے جو ہے وہ بڑا سٹانس لیا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر، ان کا کہنا ہے کہ جناب یہ کیس 15 اگست کو لگے گا، اس کی 15 اگست کو سماعت ہوگی اور اس کیس کو اب ہم نے ہنگامی بنیادوں کے اوپر سننا ہے اور اس معاملے کو جلد از جلد نپٹانا ہے۔ دونوں درخواستوں پر عمران خان اور بشرا بی بی کی اسی کیس میں گرفتاری کے خلاف کیس کے ساتھ یکجا کر کے سماعت کی جائے گی، یہ کہنا ہے ججز کا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل 2 رکنی بینچ 15 اگست کو اس کیس کی سماعت کرے گا، جس میں دیکھا جائے گا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی گرفتاری قانون کے مطابق تھی یا نہیں۔ تو یہ ناظرین ایک بڑا اہم فیصلہ ہے، بڑا ایک اہم ڈیسیجن ہے، بڑا اہم ورڈکٹ جو ہے وہ ججز نے دیا ہے اور یہ معاملہ جو ہے اب کل کے روز اس کی سماعت ہوگی اور ایک اہم فیصلہ جو ہے وہ اس کے اوپر ایکسپیکٹڈ ہے اور بڑی ظاہر ججز جو ہیں وہ 6 ججز جو وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں میرٹ کے اوپر فیصلے سنا رہے ہیں اور وہ تمام تر کیسز جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر لگے ہوئے تھے اور وہاں سے لوگوں کو انصاف نہیں ملا تھا، ان کیسز کے اوپر درخواستیں دائر کر کے کہ جناب ہم اپنا کیس واپس لیتے ہیں، ان کیسز کو واپس اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کیا گیا اور پھر وہاں سے جو ہے وہ لوگوں کو انصاف ملا۔ اور اب ناظرین عمران خان صاحب کی یہ جو غیر قانونی گرفتاری ہے، تیسرے توشہ خانہ کے کیس میں عمران خان صاحب کو یہ جو پکڑا گیا، ان کی زوجہ کو پکڑا گیا، اب اس کے خلاف ناظرین ججز کا کہنا ہے کہ ان کو ہنگامی بنیادوں کے اوپر سنیں گے اور جلد از جلد نمٹائیں گے۔ اب ارشد ندیم صاحب ناظرین جو ہے وہ انہوں نے ملک کے لیے ایک بڑا اعزاز لے کر آیا، گولڈ میڈل آیا پاکستان میں اور اس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ نون لیگ ایسے جشن منا رہی ہے کہ جیسے یہ گولڈ میڈل وہ خود لے کر آئے اور ارشد ندیم کو جناب بڑی کوئی پراپر اکیڈمی بنا کے دی ہوئی تھی، بڑی اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی تھی، بڑی اس کے اوپر محنت کی تھی، تو ایسے جناب اس کو فل اپنی وکٹری کے طور پہ اس کو کلیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور عمران خان کے خلاف جتنا بھی ان کا بیانیہ پٹ چکا ہے، جتنا یہ خود پٹ چکے ہیں، اس کو جناب ارشد ندیم کو سامنے رکھ کے کیش کر کے جو ہے وہ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ہوگا نہیں۔ پورے ملک میں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ان کا تماشا بن رہا ہے۔ ارشد ندیم بیچارہ پٹتا رہ گیا، روتا رہ گیا، لیٹر لکھتا رہ گیا مریم نواز صاحبہ کو کہ جناب مجھے ایک جیولن لے کے دے دو، اور میرے پاس وہ نہیں ہے، اور میرے اوپر کوئی پیسہ انویسٹ کر دو، کوئی سرمایہ کاری کر دو، میری ٹریننگ کا کوئی بندوبست کر دو، کچھ تو دے دو مجھے، میرے اندر ٹیلنٹ ہے، میں تمہارے ملک کا نام روشن کر سکتا ہوں۔ وہ روتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا، سوشل میڈیا کے اوپر بولتا رہا، اس کا کوچ گلے کرتا رہا، لیکن نہیں۔ اور اب جب وہ گولڈ میڈل جیت کے آ گیا جناب، کروڑ روپے کا انعام، 2 کروڑ روپے کا انعام، 10 کروڑ روپے کا انعام، اور وہ انعام کس سے؟ سرکاری کھاتے سے، سرکاری خزانے تھے، اور پورا ملک کا خزانہ جو ہے وہ اس سے انعامات کی بڑی بڑی رقوم کا اعلان کر رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جناب کتنی حب الوطنی ہے، کتنی وطن سے محبت ہے۔ وطن سے محبت کا یہ ثبوت دیا ہے علی امین گڈھا پور صاحب کا ناظرین کہنا ہے کہ میں ارشد ندیم کے لیے انعامی رقم کا اعلان کر رہا ہوں اور جتنی بھی انعامی رقم دوں گا وہ میں اپنی جیب سے دوں گا، اپنے بینک اکاؤنٹ سے دوں گا اور اس میں سے قومی خزانے میں سے رقم جو ہے وہ ارشد ندیم کو نہیں دوں گا، کیونکہ یہ ملک کے عوام کا پیسہ ہے، میرے باپ کا پیسہ نہیں ہے۔ اور ادھر شہباز شریف صاحب انعامی رقم، بھائی اپنے ایون فیلڈ بیچو نا، تو تمہارے لیے 10 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ روپے کیا، تمہارے اوپر تم 1.5 2.5 خربوں کے جناب وہ کیس ہوئے
तो उसमें से 4 आने इधर भी लगा दो, नहीं, वो जनाब सरकारी खजाने में से लगेंगे। और क्रेडिट किसको चाहिए? वो जनाब चाहिए नून लीग को। तो ये जनाब एक अच्छा जेस्चर है जो कि अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से देखने को मिला है। और यहीं से नाज़रीन आप अंदाज़ा करें कि इनके अंदर कितनी वतन की मोहब्बत है और कितना इनके अंदर जो है वो वतन के लिए इश्क है। अब ऐसे में नाज़रीन एक और ख़बर सामने आई है, और वो ये है कि जनाब ये सिंध में तहरीक इंसाफ के नायब सदर बने हैं जनाब फ़ारूक अहमद चांडियो साहब। हलीम आदिल शेख साहब ने जो है वो इनको तैनात कर दिया है, और इनकी वीडियो जो है इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा रहे होंगे। अजीब ही किस्म का ये मफरूज़ा शख्स है, लड़कियों के साथ डांस कर रहा है, क्लब्स में घूम फिर रहा है, स्विमिंग पूल्स में बरहना नीम बरहना लड़कियों के साथ ये नहा रहा है। वो पूरी फुटेज जो है नाज़रीन इसके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर पड़ी हुई है, और बदनाम ज़माना शख्स है। मतलब अजीब किस्म का ये शख्स की ज़हनियत है, मेरी तो समझ से बाहर है। और इसको जनाब सिंध का तहरीक इंसाफ का नायब सदर बना दिया गया। क्या बात है जनाब, तारीफ़ें होनी चाहिए आपको जनाब, सल्यूट, हमारा सलाम है जनाब तहरीक इंसाफ के उन ओहदेदारों को जिन्होंने इस शख्स को तहरीक इंसाफ के सिंध के नायब सदर के तौर पर चुना। खैर इस वक्त नाज़रीन तहरीक इंसाफ के ऊपर इस शख्स की वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि यह कैसा अहमकाना फ़ैसला है, और आवाम के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बहुत बड़ी तज़हीक है। को अकल के नाखुन लें, को होश के नाखुन लें, और को तदब्बर के साथ फैसले किया करें। फिर वक्त नाज़रीन नहीं, ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।